إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و ستائش کے لیے ایک اللہ کی ذات پاک ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور اہل محلہ اعضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور یہ وہ مسلم امت ہے جس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آسمانوں سے قرآن مجید فرقان حمید جیسی بابرکت اور پررحمت کتاب کو نازل کیا۔ یہ وہ کتاب مستطاب ہے جس کو ماننے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دنیا ہی میں حاصل کر گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگی کا آئین، قانون اور ضابطہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام آسمان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ غار حرا میں نازل ہوا، وہاں سے دین اسلام کا نزول ہوا شروع، طائف سے، مکہ مکرمہ کی گلیوں سے، حدیبیہ سے ہوتا ہوا قباء میں پہنچا، قباء سے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال محنت کی۔ اس محنت کے صلے میں میرے اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام عطا فرمائے۔ کس کی محنت؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام کی جماعت کو میرے آقا کے سامنے عمل کرتے ہوئے پیش کر دیا۔ یہ بات کفر کے سینے پہ تیر کی طرح لگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آ کر کفر کے خلاف میدان جہاد کا علم بلند کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، الغرض 29 جنگیں ایسی ہوئیں جن میں میرے آقا بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ جہاد کا سلسلہ جاری ہے۔ مدینہ میں اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا، سلطنت اسلامیہ کا قیام۔ بالآخر میرے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس ریاست اسلامیہ کو میرے آقا کے بعد کس نے سنبھالا دیا؟ وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اختلاف کی بات کرنے کے بغیر پوری تاریخ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس آدھے گھنٹے میں، تاکہ لوگوں کے سامنے آج یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ کربلا کے میدان تک پہنچنے والے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح پہنچے، لے جانے والے کون، حقیقت کیا ہے۔ پوری قوم کو اس قدر اعصابی طور پہ کمزور کر دیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اس کربلا کے اوپر اس قدر آنسو بہائے گئے، اگر ان آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے ایک دریا کی شکل بن جاتی ہے، لیکن ہمیں
بطور مسلم اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، ارے مسلم، تجھے چلانے والے کہیں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق کو میرے آقا نے کہ دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ بنا لیا، بلکہ آپ نے خود اشارہ کر دیا، آپ بستر مرگ میں ہیں، طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ امام بخاری نے اس کو واقعہ کو بیان کیا، امام مسلم نے بیان کیا، شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود، جلاء العیون کے اندر موجود، نہج البلاغہ کے اندر موجود، طبرسی کے اندر موجود، طبری کے اندر موجود، الکامل ابن اسیر کے اندر موجود، الاستیعاب کے اندر موجود، اسد الغابہ کے اندر موجود۔ تاریخ کی کون سی کتاب میں پڑھوں یا آپ پڑھیں؟ آپ بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ ہیں، جناب بلال حبشی بار بار آتے ہیں حجرہ کے پاس، آواز لگاتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، حضور نماز کا وقت۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یا حضرت بلال 2 دفعہ آ چکا ہے۔ فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے ابو بکر کو کہہ دو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے آپ میرے مصلی پہ آ کر نماز پڑھائیں، فلیصلی بالناس، میرے مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ حضور کی موجودگی میں کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ عائشہ کہتی ہیں یا حضرت آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ کہتی ہیں حضور کسی اور کو کہہ دیں، میرا ابا نرم مزاج آدمی ہے۔ فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، 3 دفعہ کہا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ میرے برادر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم کس کو دیا؟ جناب حیدر کرار بھی موجود، جناب عباس بھی موجود، جناب فاروق بھی موجود، جناب عثمان بھی موجود، اللہ جناب فضل بھی موجود، جناب جعفر طیار بھی موجود ہے، آل عقیل موجود ہے، آل ابی طالب موجود ہے، آل علی موجود ہے، حسن بھی موجود، حسین بھی موجود، علی بھی موجود۔ میرے برادر مگر حکم کس کو ملا ہے؟ فلیصلی بالناس مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پھر کہا مجھے اٹھاؤ، اٹھایا گیا۔ ابو بکر مصلی رسول پہ ہے، مسجد نبوی میں ہے، کائنات کی پوری دنیا کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، ہسٹری آف اسلام کی کتابیں، شیعہ کی کتابیں، رافضیوں کی کتابیں، ایران کی کتابیں، عراق کی کتابیں، عرب کی کتابیں اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا کی موجودگی میں نماز پڑھانے والا کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ میرے بعد میرے مصلی کا وارث کون ہے؟ بولو، میرے مصلی کا وارث کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ کیوں بھی میرے آقا نے کسی حدیث میں آتا ہے یہ کہا ہو میرے مصلی کا وارث علی ہے، میرے مصلی کا وارث امیر معاویہ ہے، میرے مصلی کا وارث عباس ہے، میرے مصلی کا وارث علی ہے، میرے مصلی کا وارث حسن ہے، میرے مصلی کا وارث حسین ہے۔ کیا کہا؟ میرے مصلی کا وارث میری موجودگی میں ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اشارہ مل گیا کہ میرے آقا کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت کی کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ ابو بکر صدیق بیٹھے گا۔ میرے آقا دنیا سے چلے گئے۔ اختلاف بنو ثقیفہ کے اندر اختلاف شروع ہو گیا۔ انصاری کہتے نہیں ہم میں سے امیر ہوگا،
مہاجرین کہتے ہیں جی ہم میں سے امیر ہوگا، خلیفہ کون ہوگا؟ میرے آقا کی میت مبارک ابھی حجرہ میں موجود۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ تھا جب بادشاہ امیر وقت خلیفہ وقت دنیا سے رخصت ہو جائے اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے پہلے امیر بناؤ۔ جانے والا چلا گیا مگر یہ عوام باقی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اختلاف بنی ثقیفہ کے اندر، مہاجرین کہتے جی ہمارا حق ہے، انصار کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں۔ اتنے میں جناب فاروق اعظم جناب ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، اختلاف کو دیکھا، پریشانی ہو گئی۔ بالآخر جناب صدیق اکبر نے ایک حدیث سنائی کہ جس کے جانے کے بعد آج اختلاف ہوا ہے، اس کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ نکلے تھے الائمۃ من قریش، کہ امام قریشی خاندان میں سے ہوگا۔ لہذا میری آنکھوں کے سامنے جناب فاروق اعظم تشریف فرما ہے، یہ قریشی بھی ہے اور ان کا مقام بھی ہے، ان کے مشورے سے اللہ نے آسمان سے قرآن بھی اتارا ہے، اس کے ہاتھ پہ میں اعلان کرتا ہوں بیعت کا، اور لہذا سارے قریشی، تم قریشی ہو، مہاجرین کی جماعت سارے قریشی ہیں، اعلان کرو۔ فاروق اعظم ہاتھ جوڑ گئے، حضور آپ کی موجودگی میں میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی، آپ نے رسول اللہ کی موجودگی میں جماعت کروائی ہے، لہذا میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کا اعلان کرتا ہوں۔ سارے قبیلوں نے اعلان کر دیا، مسجد نبوی میں اعلان ہو گیا، حیدر کرار بھی موجود ہیں، حسنین بھی موجود ہیں، عباس بھی موجود ہیں، عبداللہ بن عباس بھی موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، جمیع صحابہ کرام کی موجودگی میں اعلان ہو گیا ہے۔ کوئی تاریخ کی کتاب یہ بات نہیں بتلاتی کہ میرے آقا کے بعد خلیفہ اول اگر جناب صدیق بنے ہیں، حسین نے اختلاف کیا ہو، حسن نے اختلاف کیا ہو، علی نے اختلاف کیا ہو۔ اب خلافت کا حق تو اللہ دیتا ہے جس کو دے دے، وہ میرے آقا نے اشارہ دے دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ جناب ابوبکر صدیق ہوگا۔ الغرض ان کے بعد 2.5 سالہ حکومت کے بعد فاروق اعظم کو میرے ابوبکر صدیق نے نامزد کر دیا۔ اللہ اکبر! عدل و انصاف کا بادشاہ دنیا میں اپنے آپ کو منوایا۔ عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، یہ 10.5 سال پونے 11 سالہ یہ حکمران، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کو شہید کرنے والا بھی مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مجوسی ہے اور یہودی نسل کے ساتھ تعلق دار ہے۔ ان کے بعد جناب عثمان ذی النورین کو 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس کمیٹی میں جناب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے موجود تھے، نیک بھی تھے اور عظیم بھی تھے، رسول اللہ کی حدیثوں کے حافظ بھی تھے، مگر جناب فاروق نے اپنے بیٹے کا نام نامزد نہیں کیا اور اپنے بہنوئی کا نام بھی نامزد نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ خلافت وراثت میں نہیں ملتی، خلافت وراثت میں نہیں ملتی، اگر وراثت پہ ملتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی موجودگی میں علی کو کہتے کہ جماعت کرواؤ۔ رشتہ داری علی کے ساتھ ہے، چچا کے بیٹے ہیں، یہی دکھ لگا، کائنات کے کافروں کو دکھ لگا۔ فاروق اعظم نے کمیٹی بنائی، 6 رکنی کمیٹی، ان میں سارے 10 مبشرہ جن کو میرے آقا کی زبان سے خوشخبری سنائی گئی، ابو بکر تو بھی جنتی، عثمان تو بھی جنتی، عمر تو بھی جنتی، عبد الرحمن ابن عوف تو بھی جنتی، عبیدہ بن الجراح تو بھی جنتی، سعید تو بھی جنتی۔ میرے برادر ان میں کوئی بھی جناب عمر فاروق کا نہ بہنوئی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے۔ وراثت میں جن کا نظریہ ہے کہ خلافت جاتی ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اس کی کلی توڑ کے رکھ دی فاروق اعظم نے۔ اور ایک 10 مبشرہ میں سعید نامی تھے، اس کا نام نہیں لیا۔
کچھ تو فوت ہو گئے، کچھ آپ خود تھے۔ ان کا نام لوگوں نے پوچھا حضرت وہ سعید کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہائے ہائے، انہوں نے کہا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اسلام کے اندر خلافت وراثت میں نہیں ملتی۔ جن کے نزدیک وراثت میں خلافت اور امامت ملتی ہے وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا گیا۔ جن کے نظریے کے مطابق خلافت وراثت پہ ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا گیا۔ اب ان کا یہ اعتراض کہ یہ خلافت کا حق جناب حسین کا تھا، یہ خلافت کا حق جناب علی کا تھا، یہ خلافت کا حق علی کے سوا کسی اور کا نہیں تھا، بھائی اسلام نے خلافت کو وراثت میں بھیجا ہی نہیں۔ میرے آقا کے بعد ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد جناب عمر فاروق ہیں، عمر فاروق کے بعد جناب عثمان ذی النورین ہیں، عثمان ذی النورین کے بعد جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حیدر کرار کے بعد ان کا بیٹا حسن ہے، حسن کے بعد ان کا بھائی کون ہے؟ حسن کے بعد کون ہے؟ حسن کے بعد لوگوں نے دیکھا اس نے تو صلح کر لی ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر حضرت عمر فاروق کو بھی شہید کر دیا گیا، کمیٹی بنا دی، اس کے نتیجے میں جناب عثمان ذی النورین خلیفہ بن گئے۔ 12 سالہ دور حکومت، 22 لاکھ مربع میل 27 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کفر خاموشی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جناب عثمان ذی النورین کے اوپر اعتراضات کر دیے، یہ اقربا پروری کرتے ہیں، یہ اپنوں کو نوازتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو نوکریاں دیتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ وہ عظیم المرتبت عظیم انسان ہے جس نے مدینہ نہیں چھوڑا، جس نے میرے آقا کا شہر چھوڑ کر یہاں سے دوڑنا گوارا نہیں کیا۔ لوگوں نے محاصرہ کر لیا پورے گھر کا، مگر میرے آقا حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حیدر کرار آئے، یا حضرت حکم دیں، جو آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں۔ فرمایا علی، میں محمد کے شہر میں خون گرتے کو پسند نہیں کرتا، خون خرابی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پاک شہر ہے کہ میرے نبی کا شہر ہے، یہ میرے سسر کا شہر ہے، میں اس کا دورہ داماد ہوں۔ 2 بیٹیاں میرے گھر میں ہے، ایک رقیہ ہے اور ایک ام کلثوم ہے، اور میرا نام عثمان بن عفان ہے۔ میں پیارے نبی کے شہر میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں اعتراضات اقربا پروری کی ہے، فلاں کیا، اعتراضات کی بچھاڑ۔ اور یہ اعتراضات کہاں سے آئے؟ بولو، کوفہ سے آئے۔ عبداللہ بن سبا نامی ایک منافق نسل بندے نے تبابین نامی ایک جماعت کے ساتھ ایک رافضیت کے نام پہ ایک جماعت کا وجود قائم کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بڑی بات کی ہے، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ جناب حیدر کرار کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کا اعلان کر دیا۔ امیر معاویہ شام کے اندر گورنر ہیں، اللہ بڑا توتی بولتا ہے، 20 سال گورنری کی ہے۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر بھی گورنری کی ہے، جناب عثمان ذی النورین کے دور کے اندر بھی گورنری کی ہے۔ 20 سالہ گورنری کا دور ہے، مثالی دور ہے۔ اس علاقے میں، سیریا کے علاقے میں، شام کے علاقے میں کوئی اٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ عظیم سیاستدان تھا، اس نے جناب حیدر کرار کو واپسی پیغام دیا، یا امیر المومنین، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے تیار ہوں، مگر عثمان کے قاتل دندناتے پھرتے ہیں، وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جاتا اس وقت تک دل نہیں مانتا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کا اعلان کریں۔ کیوں بھی بات حق تھی یا غلط تھی؟ 12 سالہ دور حکومت،
اس کو اس کے گھر میں آ کر شہید کر دیا جائے اور اس کے قاتل مدینہ میں دوڑے پھریں، تاریخ والا کوئی ذاکر یہ نام نہیں لے گا۔ اگر میں عثمان کا نام ان کی شہادت کو اسلام سے نکال دوں، سخاوت ختم ہو جائے گی، وضو کا طریقہ مجھے نہیں آئے گا، اسلامائزیشن ختم ہو کے رہ جائے گی، نظام اسلام سبوتاژ ہو جائے گا۔ حیدر کرار نے جواب دیا، امیر معاویہ میرے حالات اجازت نہیں دیتے، حالات خراب ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، حضور حکم فرمائیں، میرے پاس فوج بھی موجود ہے، آپ ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم پوری قوم کے سامنے ان کو پھانسی پہ پھندے پہ لٹکاتے ہیں۔ حضور نے جواب دیا، ابھی بھی میرے حالات اجازت نہیں دیتے۔ یہاں سے اختلاف کی خلید بڑھی اور یہاں تک کان پہنچی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو رہا، اتنے میں حیدر کرار کو کوفیوں نے آ کے سمجھایا، بابا حسین کے بابا جی، فاطمہ کے شوہر حیدر کرار، علی المرتضیٰ، سیف اللہ، آپ کوفہ میں تشریف لے آئے۔ توجہ کریں، آپ کوفہ میں آ جائیں۔ کہاں کس جگہ کو چھوڑ کر کوفہ میں آ جائیں؟ مدینہ کو چھوڑ کر۔ سازش پک چکی، مرکز اسلام چھڑوا دیا۔ حیدر کرار ان کی باتوں میں آ گئے، عجیب، بڑے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے کوفی ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے منافق ہیں، یہ علاقہ منافقوں کا سردار ہے، مگر ابن سبا کامیاب، سازش کامیاب، بیانیے کامیاب، سیفر کامیاب، جھوٹ کے پلندے کامیاب ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حیدر کرار کو کوفے میں بٹھا دیا گیا۔ 5 سال حکومت کی، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی۔ صفین حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کفر نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، عراق سعودیہ پہ بمبارمنٹ کرتا ہے، کبھی سعودیہ یمن پہ بمبارمنٹ کرتا ہوتا ہے، ایسے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، کسی وجہ سے بھی لڑے۔ ایران عراق کے ساتھ لڑتا رہا، کویت کے ساتھ عراق لڑتا رہا، کیوں بھی کافر تھے، مسلم تھے۔ پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے جا کر صلح کروائی، اختلاف، جنگ صفین ہوئی، ادھر سے بھی صحابہ کرام اور تابعین کرام شہید ہوئے، ادھر سے بھی ہوئے۔ علی المرتضیٰ کے ساتھیوں نے کہا، یہ امیر معاویہ کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں ان کو ایسی گڑھوں کے اندر پھینک دو۔ جناب حیدر کرار نے اعلان کیا، خبردار، ہم سارے مسلم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں،